السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی اہم کام کو اٹھا رکھا ہے۔ اس کام کو ہم پورا نہیں کرتے یہ سوچ کر کہ جب اس کا مناسب وقت آئے گا تب وہ کام کریں گے۔ بعض لوگ تو سب سے اہم کاموں کو بھی اسی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتے، جیسے کہ اللہ کو راضی کرنے کے کام، عبادت کے کام، فرض ادا کرنے کے کام، یا یوں سمجھ لیں کہ جو اصل کام کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم آئے تھے، ہر اس کام کو بڑے احترام کے جذبے کے ساتھ اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ ان کاموں سے رکے ہوئے ہیں ان کے مناسب وقت کے انتظار میں۔ غریب کو امیر ہونے کا انتظار ہے، امیر کو فرصت کا انتظار ہے، بیمار کو تندرستی کا انتظار ہے، اور تندرست کو مزید آسانیوں کا انتظار ہے، جوان کو بڑھاپے کا انتظار ہے، اور بوڑھوں کو آرام و چین کا انتظار ہے، اور مجموعی طور پر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو سب کو حالات صحیح ہونے کا انتظار ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی انتظار کے دور سے گزر رہے ہیں، یعنی اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں نیک اعمال کروں گی، جب وہ ہو جائے گا تو میں آخرت کی تیاری کروں گی، اپنا فرض ادا کروں گی وغیرہ، تو اس حدیث کو غور سے سنیے اور یاد رکھیے زندگی بھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا الى فقر منسن او غنى مطغن او مرض مفسد او هرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا و امر۔ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دینے والا ہے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش کر دیتی ہے، یا ایسی بیماری کا جو فاسد کرنے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو محبوط الحواس کر دیتا ہے، یا جلد رخصت کر دینے والی موت کے انتظار میں ہو، یا دجال کے انتظار میں ہو جو غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، یا تمہیں قیامت کا انتظار ہے اور قیامت تو بہت ہی سخت اور کڑوی ہے۔ حوالہ ترمذی شریف کتاب الزہد۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو عام غفلت سے نکال کر ایک سیدھی سچی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انجانی بہتری کے انتظار میں بیٹھے رہنا شیطانی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں پھنسنے والا موجودہ بہتری کو نہیں دیکھ پاتا اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس انتظار میں وہ موجودہ بہتری کو برباد کرتا اور دن بدن بدتر حالات کا سامنا کرتا ہے۔ اس طرح یہ انتظار انسان کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی غریب اپنے کاموں کو، اپنے فرائض کو یہ سوچ کر ادا نہیں کرتا کہ میں امیر ہو جاؤں گا تب کروں گا، تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ امیری میں تو اکثر اوقات انسان اکڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس غریب کا یہ انتظار غلط ہے کہ وہ امیر ہونے کے بعد اپنا فرض ادا کرے گا، اور جو مالدار خوشحالی میں اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو کیا وہ مفلس ہونے کے بعد ادا کرے گا؟ جبکہ مفلسی اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اور جو تندرست بھلے چنگے لوگ اپنے کاموں کو، اپنے فرائض کو بھولے بیٹھے ہیں، کیا وہ بیمار ہونے کے بعد کام کریں گے؟ جبکہ بیماری زندگی میں فساد مچا دیتی ہے، کاموں میں خلل پیدا کرتی ہے۔ یا پھر وہ بوڑھے ہو جانے یا مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ بڑھاپے تک ایک ایک کر کے سارے حواس یعنی سینسس سست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور موت تو سب سے تعلق ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ برے حالات دیکھ کر نیک کاموں کی ہمت نہیں کرتے، وہ ایک طرح سے دجال کے انتظار میں ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کے خاتمے کے ساتھ ساری دنیا سے برائی ختم ہو جائے گی، تب نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ جبکہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس عالمی برائی کے ختم ہونے سے پہلے برائیوں اور سختیوں کا سامنا لازم ہے۔ اور کچھ لوگ تو سیدھے قیامت کے ہی انتظار میں ہیں کہ وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جبکہ وہاں ہم دیکھنے والے نہیں بلکہ دکھائے جانے والے ہوں گے۔ وہاں سب نتیجے سامنے آ چکے ہوں گے، کچھ کرنے کا وقت باقی نہیں رہ جائے گا۔ ان سب باتوں پر غور کیا جائے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کسی کے انتظار میں بیٹھے نہ رہیں، فی الوقت جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ کریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس ایک حدیث میں انسان کی ساری غافلانہ سوچ کو شمار کیا گیا ہے، جن میں پڑھ کر وہ انجانے انتظار میں موجودہ بہتر حالات کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسی طرح ایک انجانی بہتری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے دنوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ برا ہونے والا ہے۔ حالات اس کے گواہ ہیں، اور اس حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم۔ تم پر جو بھی دور آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ حوالہ بخاری شریف کتاب الفتن۔ اور اس زمانے میں ہماری عمریں کیا ہوں گی یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہم عمر گزاریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، عمر امتی من 60 سنۃ الی 70۔ میری امت کی عمر 60 سال سے 70 سال تک ہوگی۔
حوالہ ترمذی شریف کتاب الزہد۔ یہ 60-70 سال بھی ایسے جن میں سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزر رہا ہے۔ پھر 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹہ سونا جن کی عادت ہو تو ان کی عمر کا 1/3 حصہ سونے میں ہی نکل جاتا ہے، یعنی 60 سال میں سے 20 سال جو ایک کام کرنے میں نکل جاتا ہے وہ ہے نیند اور آرام۔ اس کے باوجود جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں آرام نہیں، وہ بہت بڑا مذاق کرتے ہیں۔ خیر، اب یہ دیکھیں گے کہ باقی 40 سالوں میں سارے کام کرنے ہیں، وہ سارے ضروری کام جن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سارا وقت ان کاموں کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں گنوا رہے ہیں۔ پھر ان 40 سالوں میں بچپن، لڑکپن بھی شامل ہے۔ جن لوگوں کی یہ عمر کام کی چیزیں سیکھنے کے بجائے کھیل تماشوں میں گزر گئی، سمجھ لو کہ اس کے 10 سے 15 سال اور بیکار چلے گئے۔ بچے 25 سال، اس میں جوانی بھی شامل ہے۔ اس عمر میں عام طور پر نہ دماغ زمین پر رہتا ہے نہ قدم، پھر گرتے سنبھلتے 5 سے 10 سال نکل جاتے ہیں۔ اب بچے 10 سے 15 سال، اس میں ادھیڑ عمر اور بڑھاپا شامل ہے۔ اس عمر کی عام کہانی یہ ہے کہ زمانے کی لادی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ادھیڑ عمر نکل جاتی ہے، پھر پوری زندگی کی یادوں کے پنے پلٹتے پلٹتے حسرتوں میں بڑھاپا نکل جاتا ہے۔ ان سب کے درمیان ہی 60 سے 70 سالوں میں وہ اصل کام کر گزرنا ہے جو کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم یہ یاد رکھیں کہ اچھے دن آنے والے نہیں بلکہ دن بدن اچھے دن ہاتھ سے جانے والے ہیں۔ اس لیے بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں جلدی کریں، کسی انتظار میں بیٹھے نہ رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔